الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ معارف الحدیث کا درس نمبر 4، حدیث نمبر بھی 4، چوتھی حدیث ہے۔ ہمارے درس میں جو باب چل رہا ہے وہ باب کا نام ہے کتاب الایمان۔ کیا نام ہے؟ کتاب الایمان۔ حدیثوں میں محدثین نے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہے اللہ نے۔ پہلے کے لوگوں نے محنت کی ہے وہ ہمارے لیے، روٹی بنائی، کھانا بنائے، پہلے ابتدا میں تو اس کو بویا، بونے کے بعد اس پر محنت کی، سینچائی کی، اور سب کرنے کے بعد جب اناج اگا ہے پھر اس کو توڑ کے اس کی صفائی کی، صفائی کر کے اس کو پکایا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف کھانا ہے، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سے مطلب ابھی جو دور چل رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں یہ ساری کتابیں، سارا علم اتنی آسانی سے اور اتنی زیادہ مقدار میں میسر نہیں ہوتا تھا۔ جو چاہے کتاب ڈاؤن لوڈ کرو، جو چاہے کتاب PDF کی شکل میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، جو چاہے کتاب لائبریری میں، کتب خانوں میں منگاؤ، 3-4 دن میں، 1 ہفتے میں آ جاتی ہے، جو چاہے وہ کتاب۔ ورنہ پہلے تو کتابوں کے لیے ترسنا پڑتا تھا، علم کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اگر ہوتا بھی تو اس طرح سے جو پیج ہے، اس طرح جو لکھاوٹ ہے، صاف ستھرائی ہے، اور ہر چیز الگ الگ کر کے رکھی ہوئی ہے ہمارے سمجھنے کی آسانی کے لیے، تو وہ چیزیں پہلے نہیں تھی نا۔ پہلے محنت کرتے تھے، خود جوتتے تھے، خود بیج کو بوتے تھے، خود اس کو کاٹتے تھے، خود ہل چلاتے تھے، خود اس کی کٹائی چھٹائی کرتے تھے، خود صفائی کرتے تھے، خود اس کو پیسا کرتے تھے، خود گندا کرتے تھے، خود پکایا کرتے تھے۔ یہ ساری محنت ہم سے نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کا نظام بھی بڑا زبردست ہے نا، جس کو جب چاہتے ہیں اللہ اس کو پیدا کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ مدینہ، مسجد نبوی، آقا گھر سے نکل رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لا رہے، اور ہم اس مجمع میں ہیں۔ ہم میں وہ صفت اور کوالٹی نہیں ہے۔ اگر ہوتی نا تو اللہ ہمیں بھی صحابہ کے جگہ پہ ہمیں بھی رکھتا اور اللہ کے رسول کا صحابی بنا دیتا، لیکن ہم میں وہ صفات نہیں۔ ایک نے مثال دی ہے نا کہ صحابہ میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے۔ اللہ کے رسول مثال کے طور پر کسی گاڑی میں سوار ہے اور گاڑی کا بریک فیل ہو گیا اور وہ اتار پر اتر رہی ہے اور اس کو روکنا ہے، تو ہم ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پتھر تلاش کریں گے گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھنے کے لیے، ادھر ادھر بھاگیں گے۔ اگر ہماری جگہ صحابی ہوں گے کوئی تو وہ پتھر تلاش نہیں کرے گا، وہ سیدھا اپنی گردن کو ٹائر کے نیچے رکھ دے گا، اپنے سر کو ٹائر کے نیچے رکھ دیں گا اور گاڑی کو رکا دیں گا۔ اور یہ ایک فقط مثال نہیں، حقیقت بھی یہی ہے۔ غزوہ بدر اٹھا کر دیکھو، غزوہ احد کی کتابیں پڑھو، واقعات پڑھو غزوہ احد کے، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اس کی تفصیل واقعات دوسری کتابوں میں ہے، پڑھو سمجھ میں آئے گا۔ جہاں سے تیر آتا تھا، صحابہ اللہ کے رسول کے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر کھڑے، تیر اپنے بدن پہ لے رہے۔ حضرت طلحہ ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، تیر پہ تیر کھا رہے، لیکن اللہ کے رسول کو ہجرت کا واقعہ تو یاد ہوگا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں مدینے کے لیے، لیکن راستے میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے آگے چل رہے، کبھی پیچھے چل رہے، کبھی دائیں چلتے ہیں تو کبھی بائیں چلتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ ابو بکر تجھے کیا ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے جب خوف ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا تو میں سامنے آتا ہوں، اگر حملہ ہو تو پہلے مجھ پہ ہو، آپ بچ جائے۔ پھر کبھی خوف آتا ہے، کبھی ڈر لگتا ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ حملہ پیچھے سے ہوگا تو میں پیچھے چلتا ہوں، کہ اگر حملہ ہو تو مجھ پہ ہو، آپ محفوظ رہے۔ پھر خیال آتا ہے دائیں طرف سے، پھر کبھی خیال آتا ہے بائیں طرف سے، تو جہاں کا خیال آتا ہے میں وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہمیں ایسا لگے کہ ادھر سے آ رہا ہے حملہ تو پیچھے پیچھے چلیں گے۔ وہ صفات ہمارے اندر ہے نہیں، جو صفات کس میں تھے؟ صحابہ میں تھے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ لن تنالوا البر، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ حتی تنفقوا مما تحبون، تحبون کے معنی پسندیدہ چیز، تنفقوا کے معنی خرچ کرنا۔ جب تک تم اپنی پسند والی چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کرو گے، اس وقت تم اللہ کے قریب، اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ کے نظر میں محبوب نہیں بن سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے۔ یہ جب آیت اتری، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں نے جب یہ آیت سنی تو میں نے سوچا کہ میرے پاس سب سے پسندیدہ مال کیا ہے، تو میرے دل میں آیا کہ میرے جائیداد میں ہر چیز میں سب سے پسندیدہ مال مسجد نبوی کے سامنے کھجور کا باغ تھا، ان کا بہت بڑا باغ، اور سب سے زیادہ ان کے باغ کو پھل آتے تھے کھجور کے۔ کہا کہ وہ میرا سب سے پسندیدہ مال ہے، وہ میں آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ پراپرٹی، اتنی بڑی جائیداد، اور لیلا آتا، ایسا نہیں کہ ابھی مندی چل رہی ہے یا کھیتی کے اندر اناج ہی نہیں اگ رہے، پھل ہی نہیں آ رہے، درخت ہی نہیں اگ رہے، یہ ساری چیزیں لیلا تھا، وہ پورے مدینے میں سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ پھل دینے والا باغ تھا ان کا، پورا کے پورا باغ۔ ہم کیا کرتے پتہ ہے؟ اعلان ہوا کہ سیلاب زدہ کو کپڑے دینا ہے، تو پرانے کپڑے، جتنے پرانے کپڑے رکھے ہوئے تھے پوچھنے کے لیے بھی، وہ سارے کپڑے مسجد میں لا کے دے رہے تھے، تھیلے کے تھیلے ایسے بھر گئے تھے، یاد ہے نا وہ وقت؟ سب مسجدوں کا یہی حال تھا، پرانے کپڑوں سے ایک گاڑی بھر گئی۔ یعنی جو ہم نہیں پہنتے، جو اب ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہیں، ابھی جو ہمیں پسند نہیں ہے یا ایکسٹرا ہے، وہ چیزیں ہم کیا کر دیتے؟ میں بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی کا ایک ایسا عمل بناؤ کہ یہ نہیں کہ یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہے، دے دے چھوٹے بھائی کو، دے دے فلاں دوست کو، تجھے چاہیے لے، وہ سوچیں گا کہ یار کتنا بڑا دل ہے۔ دل نہیں ہے، دل ہوتا تو خود کی اچھی پسندیدہ چیز دے دیتا، یا ایسے ڈھکل رہا ہے، پھینکنے سے بہتر ہے کہ تو استعمال کر، ہوتا ہے نا، پھینکنے سے بہتر ہے تو استعمال کر۔ اسی لیے اپنی پسندیدہ چیز، ہمیں بھی اللہ کے قریب جانا ہے نا، ہمیں بھی اللہ کے نظر میں محبوب بننا ہے نا، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ چیزیں آج ہے کل نہیں۔ جس چیز کو دیکھ کر تم یہ سوچتے ہیں کہ میری ہے، یہ مجھے پسند ہے، وہ چیز آج تمہارے پاس ہے، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے پاس بھی نہیں رہیں گی۔ یہ وقت بدلتا رہتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کہتا ہے لوگوں کے درمیان دین تو آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ آج کوئی بادشاہ ہے تو کل کا فقیر ہے، آج جو فقیر ہے کل کا بادشاہ ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس جگہ پہ انسان کو عزت نہیں ملتی، مجبور ہو کے اسی جگہ پہ اللہ انہی کے ذریعے کیا دلواتے ہیں؟ عزت دلواتے ہیں۔ حالات بدلتے ہیں، آج کوئی کسی شخص کو نہیں جانتا تھا، کل ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اسی کے انتظار میں گھنٹوں گزارتے ہیں، ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو آج تمہارے پاس ہیں، کل نہیں رہے گا، جب نہیں رہے گا تو سوچو گے کہ اگر ہوتا تو دے دیتا، تھا تو نہیں دیا نا، جب تھا تو نہیں دیا، اب ہے، اب نہیں ہے تو سوچ رہا ہے کہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے مال دیا ہے، خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اللہ مال کو بڑھائے گا،
اللہ مال کو کیا کریں گا؟ بڑھائیں گا. جتنا خرچ کرو گے اللہ بڑھائیں گا, اور جتنا دبا دبا کے رکھو گے اتنا اللہ گھٹائیں گا, برکتیں ختم ہو جائیں گی. بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے. سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ بخل ہے. بخیل یہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. بخیل شیطان کا دوست ہوتا ہے. اللہ سے دور, جنت سے دور, اللہ کی رحمت سے دور, شیطان کے قریب, جہنم کے قریب. بخیل, بخیل کے معنی کیا؟ کنجوس. کنجوس مطلب کھانے پینوں میں, چیزوں کے استعمال میں, ہر چیز کے اندر کیا کرنے والا؟ کنجوسی اور بخل کرنے والا. سخاوت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, کیونکہ اللہ بھی سخی, تو اللہ کو سخاوت کیا ہے؟ بہت زیادہ پسند ہے. دنیا میں جب تک رہ رہے سخاوت اور بندوں پر لٹاتے رہو, اللہ کے مخلوق پر کیا کرتے رہو؟ خرچ کرتے رہو. پھر دیکھنا اللہ تم کو اتنا دیں گے تم گن نہیں پاؤ گے. اللہ اتنا دیں گے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوں گی, رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوں گی, پھر اللہ اتنا دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. قرآن کریم کی آیت ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اگر کوئی شخص ایک نیکی ہمیں دے گا, ہم اسے 10 گنا بڑھا کر اس کو دے دیں گے. اگر کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے گا, اللہ کہتے ہیں میں اسے 10 روپے عطا کروں گا. اگر کوئی 10 دے گا تو 100 دے دیں گا. اگر کوئی 100 دے گا تو 1000 دے گا. اگر کوئی 1000 دے گا تو کتنا نفع کا سودا ہے. یقین کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ یقین. اگر یقین ہوگا تو جیب میں پیسے گننے کی ضرورت بھی نہیں پڑیں گی. اللہ کے نام پہ خرچے کرتے رہو, اللہ تمہیں کیا کرتے رہیں گے؟ دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کھجور کی تھیلی دی تھی, چھوٹی سی تھیلی, وہ کمر میں دبا کے رکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے اللہ کے رسول کے دور میں جب تک اللہ کے رسول حیات تھے میں اس کھجور کی تھیلی سے کھجوریں کھاتا رہا. اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے, حضرت ابو بکر کا دور آیا, ان کے دور میں بھی کھاتا رہا. جس وقت میں نے تھیلی کو دیکھا کھول کے کہ کتنے باقی ہے, ختم ہو گئے. اب تھیلی میں کتنے ہوں گے؟ 15 20 30 کھجوریں ہوں گی, لیکن وہ دور کا مطلب 1 2 دن نہیں, سالوں کھاتے رہے لیکن کھجور. آپ بولیں گے یہ کیسے؟ اللہ کی قدرت ہے بھائی. کیا ہے؟ میرے اللہ کی. جب ایک بچہ ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے, ایک بچہ ہر روز پیتا ہے, 2 سال پیتا ہے, ختم ہوتا ہے. اللہ بڑھاتے ہے نا. اللہ کی قدرت یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. اللہ بڑھانے پر بھی قادر ہے. یقین رکھو. کیا کرو؟ 1 لاکھ مال ہے, 2500 روپے زکوٰۃ ہے, دینے میں بخل نہ کرو, کنجوسی نہ کرو, اللہ کے لیے محبت کے ساتھ. 2.5 ہے, 3 دے دیں گے. فرض تو فقط 2.5 ہے, لیکن دیں گے کتنے؟ 3 دیں گے. اللہ کہتے ہیں باقی جو بچا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا. اور یہ 3 جو دے رہا ہے اس کا ڈبل ٹیبل نہیں, کتنا؟ 10 گنا بڑھا کے دے دوں گا. بازار میں اگر کوئی دگنا بھی تجارت کرتا ہے نا تو انسان فوراً وہاں پہ لپک کے چلا جاتا ہے, زیادہ نفع دے رہا ہے, ڈبل نفع دے رہا ہے. اللہ کہہ رہے تو نے 3 دیا تو میں 6 نہیں دوں گا, میں کتنے دوں گا؟ 30,000 دوں گا. تو نے 3,000 دیا ہے تو میں تجھے کتنے دوں گا؟ کتنا بہترین نفع کا سودا ہے نا. ایسی تجارت کہاں ہوں گی بتاؤ؟ ایسی تجارت کہاں ہوں گی؟ اور اگر اس میں اخلاص کا تڑکا لگ گیا تو اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. یہ تو ایک رول, اصول بتا دی اللہ نے کہ 1 دوں گے تو 10 دوں گا. اس اصول میں اگر اخلاص اگر لگ گیا تو پھر 10 20 اور 30 کی قید نہیں ہے. یہاں پر کہتے تم اخلاص سے لے کر آؤ, محبت سے لے کر آؤ, جذبے کے ساتھ لے کر آؤ, تو پھر تو تم جتنا چاہو گے تم کو اتنا ملے گا. اللہ کہتے اتنا دوں گا کہ گن نہیں پاؤں گے.
اخلاص کے بند مٹھی کسی کو پتہ نہ چلے. میرے اللہ جانتے کافی ہے, میرے اللہ جانتے ہیں کافی ہے. کچھ اعمال ہماری زندگی میں ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جس کا علم ہمارے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ ہو, کچھ عمل, تاکہ وہی تو کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے. ورنہ اگر آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہماری زندگی کے ماضی میں چلے جائے, پیچھے چلے جائے کہ کچھ عمل ایسا ہے, اگر میں اچانک اللہ کے سامنے آج کھڑا ہو گیا اور اللہ نے کہا کہ چل تیرے نیک عمل میرے سامنے پیش کر تو میں تجھے بخش دوں, کوئی ایک ایسا عمل بتا جس کو دیکھ کر میں ایک فیصلہ کروں کہ تو جنت میں چلا جا, تو ہونا چاہیے نا. کوئی نظر آتا ہے ایسا؟ عبادتوں میں تو ہم کو رہے, عبادتیں ہوتی بھی ہے تو سارے عبادتوں میں خیالات ساری دنیا کی ہے, ہماری عبادت ہی بے جان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے, اس کے اندر جان پیدا کرتے رہنا چاہیے. اس کے اندر جان, انسان جب رائٹنگ سدھارنے کی کوشش کرتا ہے, جب بگڑی ہوئی رائٹنگ آتی ہے تو چھوڑ نہیں دیتا ہے, کیا کرتا ہے؟ لکھتے رہتا ہے, لکھتا رہتا ہے. وقت آتا ہے اس کی رائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے. عبادتوں کے اندر جان نہیں ہے تو جان پیدا کرے, یہ نہیں کہ عبادتیں چھوڑ دے, یہ نہیں کہ عبادتیں. گاڑی چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی چھوڑ دے, چلانا ٹھیک سے سیکھے, اس کو چلاتے رہے, اور چلانا اس کو کیا کرے؟ پریکٹس کرتے رہے. تو عبادتوں کے اندر جان پیدا کرتے رہے. تو بات کیا کر رہا تھا میں؟ صدقات اور خیرات. ہمارے زندگی کے اندر, عبادات کے اندر بھی دیکھو ہمارا حال یہ ہے, معاملات میں دیکھو ہمارا حال یہ ہے, معاشرت میں دیکھو, اخلاقیات میں دیکھو ہمارا حال کیا ہے. اسی لیے ہر روز ایک عمل, میں تو کہتا ہوں پوری زندگی ہے, لیکن ہر روز ایک کوشش کرو کہ ایک عمل تو ایسا ہو کہ جس کا علم میرے اللہ کے علاوہ اور میرے علاوہ کسی. صدقات اور خیرات کا ایک معمول بناؤ, چاہے کتنا بھی ہو. کتنا بھی ہو مطلب تم کہیں گے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ دکانوں پہ جا کے خرچ کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں نا, 10 روپے 20 روپے, 2 روپے دے دو صدقہ کسی کو. اللہ کے یہاں نہ تعداد نہیں دیکھی جاتی, اللہ کے یہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے. اللہ کے یہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے. جتنے اخلاص سے لے کر آؤں گے, چاہے تو قربانی میں ہے نا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ کہ یہاں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے, بلکہ اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. ایک بندے نے 1 لاکھ کا بکرا لے کر آیا اور ایک بندے نے 10,000 روپے کا بکرا لے کر آیا. ابھی دنیاوی نظروں سے دیکھیں گے تو 1 لاکھ والا بھاری ہے, سب لوگ اس کو دیکھ رہے, اس کی تعریف کر رہے, اس کو واہ واہ کر رہے. اگر اس میں اخلاص ہے تو حقیقت میں واہ واہی کے لائق ہے اور قابل ہے. لیکن اگر اس میں دکھلاوی کی نیت ہے تو, اور یہ 10,000 والا اس میں اخلاص ہے, تو یہ 10,000 والا اللہ کی نظر میں قبول ہے, 1 لاکھ والا اللہ کی نظر میں مردود ہے. اللہ کو ایسی قربانی پسند ہی نہیں ہے. تو ایک بندہ 1 لاکھ روپے کا صدقہ دے رہا ہے اور تمہارے پاس 5 روپے ہے, تم اس کو اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, صرف اللہ کو, اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں, دے دیے. اللہ کی قسم تمہارے 5 روپے اس 1 لاکھ سے زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے. 5 روپے کوئی مشکل ہے؟ 5 روپے اللہ دیں گے. 5 روپے دو, گھر میں جائیں گے اللہ تم کو 50 دیں گے, یقین رکھو اللہ دیں گے. تم بولیں گے 5 ہی روپے یار ابا نے اب بھی دیے تھے میرے کو, یہ خرچہ کروں گا تو پھر تو کیا ہے. اللہ دیں گے, ابا دیں گے, ابا کا مال ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئیں گی, رتی برابر بھی کمی نہیں آئیں گی. ابا کا بینک بیلنس ختم ہو سکتا ہے, ابا کی جائیداد ختم ہو سکتی ہے, ابا کا مال ختم ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے کیونکہ اللہ بہت کریم ہے, بہت زیادہ, اللہ سے زیادہ کریم کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی کرامت کو کیا دیکھو گے تم, کریمی کو کیا دیکھو گے. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, ٹیکا چھوڑیں گے نیند آئیں گے آپ کو. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ہماری اللہ کے ساتھ کیسی یاری ہے. اللہ نے جو کہا ہم ہر کام کرتے نہیں کرتے, اس کے باوجود
اللہ کی ہم پر جو نعمتیں ہیں اس کا اندازہ لگاؤ. کھانے پینے کے اعتبار سے, پہننے کے اعتبار سے, اوڑھنے کے اعتبار سے, رہنے سہنے کے اعتبار سے, ہر نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی. کھانے کا نظام بھی اللہ کا کیسا زبردست. بیچ میں لاک ڈاؤن تھا کڑک, ابتدا میں کتنا خطرناک لاک ڈاؤن, نہ سبزیاں مل رہی تھی, نہ کرانے دکان, اسٹور کھلے ہوئے تھے, سب ٹوٹل بند. ایسی حالت میں رمضان آیا. پہلا رمضان ایسی حالت میں آیا تھا نا, گھر سے باہر نکلنے کو لوگ ڈر رہے تھے. لیکن اس وقت بھی ہر کوئی اس کی تصدیق کر سکتا ہے, ہر ایک کے گھروں کے اندر دسترخوان پر پہلے سال کے, اس سے پہلے سال کے رمضان کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں تھیں. کہاں سے آ رہی؟ سبزیاں بند ہیں, کرانہ دکان بند ہے, گوشت وغیرہ ہر چیز اس وقت میں بند تھی. کہاں سے آ رہی؟ مال کی گاڑیاں پکڑ رہے, گوشت والوں کی, چکن والوں کی, مچھلی والوں کی گاڑیاں پکڑی جا رہی ہے. وہ لوگوں نے دھندا کرنا چھوڑ دیا, بزنس کرنا, وہ تجارت کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. اس کے باوجود دسترخوان پر ہر چیز, ہر نعمتیں کہاں سے آ رہی ہے؟ رزق کا وعدہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے. حالات چاہے جیسے بھی پیدا ہو, اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتے. اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتے. گاڑیاں پکڑی جا رہی ہے مخلوق کے لیے, اللہ کو کون روکے گا؟ سوچ سکتے ہیں ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ کوئی تصدیق کر سکتا ہے؟ سبھی تصدیق کرے گی. کتنی نعمتیں اللہ, ایک ایک دسترخوان پہ 8 نعمتیں کھلا رہے, 10 نعمتیں. میں تو روزانہ گنا کرتا تھا, 1 2 3 4 5 6, اور اللہ کا شکر ادا کرتا. اور اس وقت میں اللہ معاف فرمائے ایسی خطرناک سازش کے لپیٹے میں آ گئے مسلمان نوجوان خصوصی طور پر. وہی پہلا رمضان جو لاک ڈاؤن کا تھا, ارطغرل غازی کا ڈرامہ اس وقت میں زیادہ عام ہو چکا تھا. ہر کوئی وہی دیکھنے میں لگا ہے. روزے رکھے ہوئے اور صبح سے سحری کر کے فجر پڑھ کے سو گئے, ظہر کو اٹھے, جو دیکھنے کے اندر اتنا مشغول ہو گئے, افطاری کا وقت ہو گیا. افطاری کیے, تراویح پڑھے, تراویح کے بعد سحری تک جو دیکھتے رہ گئے, سحری تک. اس کے بعد بھی اللہ کیا کرتے تھے؟ سحری میں بھی کھلا رہے, افطاری میں بھی کھلا رہے. ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. ایک چرسی تھا, نشہ کرنے والا. اس نے ایک شخص سے کہا کہ بھائی چرس پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مجھے پیسے دے دے. وہ بندے کو بڑا غصہ آیا. وہ کہنے لگا کہ تو عجیب بندہ ہے یار, لوگ کھانے کے لیے مانگتے, ضروریات کے لیے مانگتے, تو سیدھا چرس کے لیے مانگ رہا ہے, اور بھی اتنا کھلا کھلا. تو کھانے کے لیے مانگتا میں تجھے دیتا, تو چرس کے لیے مانگ رہا ہے, جا میں تجھے نہیں دوں گا. وہ چرسی کہنے لگا کھانے کا تو ٹھیکہ کسی اور نے لے رکھا ہے, کھانے کا ذمہ تو کسی اور نے لے رکھا ہے, تو مجھے چرس کے پیسے دے دے. اس نے ایسے انداز سے کہا نا, وہ بندہ کہنے لگا کہ عجب ہے, کھانے کا انتظام کسی اور نے, ذمہ کسی اور نے لے رکھا ہے, میں نے اس کو چرس کے پیسے دے دیے. وہ بندہ کہتا ہے میں نے اس کو چرس کے پیسے دے دیے, اور وہ چلا گیا. میں اس کا پیچھا کرنے لگا کہ کس نے اس کے کھانے کا انتظام کیا ہے, کس نے اس کے کھانے کا ذمہ لیا ہے. میں اس کا پیچھا کرتے 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 گیا. ایک جگہ پر شادی چل رہی تھی, شادی ہال تھا, کھانے کا انتظام چل رہا تھا. عورتوں کا انتظام الگ اور مردوں کا انتظام الگ, اور کھانا جس جگہ پہ بن رہا تھا وہ مردوں کے جگہ میں تھا. جس جگہ پہ مرد تھے اس جگہ پہ کھانا بنا ہوا تھا. تو بڑے بڑے ٹرے کے اندر کھانا لے کر سرو کرنے کے لیے مردوں سے عورتوں میں جایا کرتے تھے ویٹر لوگ. تو ایک ویٹر ہاتھ میں کھانے کا ٹرے لے کر مردوں سے نکل کر عورتوں کی جگہ میں جانے لگا. بیچ میں اس کے ہاتھ سے ٹرے گر گیا. کیا گرا؟ وہ کھانے کی پلیٹ نیچے گر گئی, اور ویٹر نے پلیٹ اٹھائی اور کھانے کو اسی جگہ پہ چھوڑا, لانے کے لیے دوبارہ چلا گیا. وہ جو چرسی تھا وہ گیا اور بیٹھ کے جو گرا ہوا کھانا تھا کھانے لگا. اور جو پیچھا کرنے والا بندہ تھا اس کے پاس آیا. وہ چرسی کھاتے کھاتے جب اس بندے کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگا میرے اللہ کی اب تھوڑی انبن چل رہی ہے,
ورنہ وہ ہمیشہ پلیٹ میں ہی کھلاتا ہے. کیا کہا اس نے؟ اللہ کی اور میری ابھی تھوڑی انبن چل رہی ہے، ورنہ میرا اللہ مجھے ہمیشہ پلیٹ میں ہی کھلاتا ہے. بندہ کہنے لگا چرسی کے ان باتوں سے میرا دل ہل گیا. کتنا یقین ہے اسے اللہ کی ذات پہ. اور کہنے لگا، وہ چرسی کہتا ہے اللہ مجھے کبھی بھوکا نہیں سلاتا. اللہ مجھے، ارے آج کی اولادیں جب نافرمان بنتی ہے، ماں باپ سزائے دیتے ہیں، جا تجھے کھانا ہی نہیں کھلاؤں گا. استادوں مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، اسکولوں میں تو چھوڑو قیام کا نظام ہوتا نہیں ہے، مدارس کے اندر جب کوئی بچہ زیادہ غلطی کرتا ہے تو اس کو یہی سزا دیتے، ایک وقت کا کھانا نہیں. کسی مدرسے میں، ڈرو گے یار مدرسے میں ایسا رہتا. بہت اللہ نعمتیں کھلاتے ہیں مدرسوں کے اندر بھی. لیکن ایک بتا رہا ہوں، دل باپ بھی کہتا ہے جا تجھے آج کھانا نہیں کھلاؤں گا. لیکن اللہ کتنی نافرمانی کرتے اللہ کی، کتنی نافرمانی. فرما برداری کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے، ورنہ ہر وقت تو نافرمانی. خالی بیٹھے ہیں پھر بھی نافرمانی جاری ہے، خیالات میں گناہوں کا تصور چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز میں نافرمانی. اس کے بعد بھی اللہ کبھی بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا. ہر وقت ایک سے ایک نعمتیں اللہ کھلاتے. اسی لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے اخلاص کے ساتھ. اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات بہت کریم ہے. تو یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب الایمان. یہ جو باب ہے کون سا ہے؟ کتاب الایمان، باب الایمان ہے. محدثین نے، میں بات وہاں سے نکلی ہے کہ محدثین نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہے. پہلے کے لوگوں نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی. قرآن کی تفسیر ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گی. اگر پڑھنا چاہوں گے تو قرآن ایک ہے، لیکن اس کے جو تفاسیر ہے ہزاروں کی تعداد میں. ہزاروں کی تعداد میں مطلب ہزاروں ہی کی تعداد میں، یہ نہیں کہ 10-15 ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں تم کو تفاسیر نظر آئیں گی. کوئی آسان ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی اردو میں، کوئی ہندی میں، کوئی انگریزی میں. ہر زبان میں تم کو اللہ کے قرآن کی تفسیر ملے گی. پڑھے حدیث، اس کی تشریح تو سمجھ نہیں پاؤں گے، اس کی تشریح لکھی گئی، اس کے خلاصے کو لکھا گیا، اس کو سمجھایا گیا. الگ الگ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے امت کی آسانی کے لیے اس کو کیا کیا؟ لکھا اور امت کے سامنے پیش کیا. اب کتاب الایمان کی حدیثیں، کتابوں کے اندر اگر ساری حدیثیں اکٹھا کھچڑا بن جاتی، اس کے اندر کتاب الایمان کی حدیثیں بھی آ گئی، کتاب النکاح کی حدیثیں بھی آ گئی، کتاب الحج کی حدیثیں بھی آ گئی، سب مکس ہے تو پڑھنا بھی آسان ہوتا. لیکن اتنا نہیں جتنا اب ہے. محدثین نے کیا کیا، مصنفین نے کیا کیا؟ کتاب الایمان کی حدیثوں کو چھانٹ کے باہر نکالا. جتنے بھی کتاب الایمان کی حدیثیں تھی سب کو الگ کر کے ابتدا میں لکھ دیا. کتاب الحج کی حدیثیں جتنے بھی تھی سب کو اکٹھا جمع کیا اور اس کا ایک باب بنا دیا. کتاب النکاح کی جتنے بھی حدیثیں تھی اللہ کے رسول کی، یہ بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور چلو آج کتاب النکاح کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے حدیثیں سنو اور ایک ہی دن میں ساری حدیثیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہو. نہیں، جیسی جیسی جب ضرورت پڑتی تھی اللہ کے رسول وہ حدیثیں بیان کرتے تھے. اب نکاح کا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے ایک بات بیان کی، وہ حدیث بن گئی نکاح کی. جنازہ سامنے رکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے بھائی پر جس کا جنازہ ہے کسی کا قرض ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ہی اپنے بھائی کی جنازی کی نماز پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا. جس کے سر پہ قرضہ ہے میں اس کی جنازی کی نماز نہیں پڑھاتا. تب جنازہ سامنے آیا تو یہ حدیث سامنے آئی. اب وہ حدیث کو وہاں سے نکالا اور قرض کی ادائیگی کی اہمیت میں اس کو کیا کر دیا؟ محدثین نے جمع کر دیا ہے نا. ابھی جنازی کے مسائل سامنے آ گئے. جنازی کی نماز اللہ کے رسول نے کیسی پڑھائی؟ حج کے بعد میں اللہ کے رسول نے احرام کی حالت میں کیا کیا اعمال کیے، کیا کیا افعال کیے. صحابہ نے دیکھا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ سنا اور امت کے سامنے بیان کیا. ساری حدیثیں جمع ہو گئی تو اس امت نے کیا کیا؟ محدثین نے حج کی حدیثوں کو الگ کر کے چھانٹ کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. ایک پلیٹ میں کسی نے چاول ڈالا، کسی نے سالن ڈال دیا اور روٹی ڈال دی. ایک ہی پلیٹ میں تینوں چیزیں ڈال دیا. تم بڑا ایک ہے، روٹی گیلی ہو گئی، چاول بھی گیلی ہو گئے اور سب الگ الگ، سب ایک ساتھ اکٹھا کھچڑا بن گیا ہے تو مشکل ہوگا کھانے کے لیے. پلیٹ میں سزا کے مست میں ایک جگہ پہ روٹی رکھ دی، ایک پلیٹ میں چاول رکھ دیے، ایک پلیٹ میں سالن رکھ دیے اور الگ سے لیمبو، پیاز،
نمک وغیرہ لگا کے سجا کے رکھ دیے تو کھانے میں کیا ہوں گی؟ مزہ بھی آئیں گا اور آسانی بھی ہوں گی نا. جہاں جو چاہے وہ کھا لو عافیت کے ساتھ. تو یہ کیا ہے محدثین نے، مصنفین نے، ہمارے اکابرین نے یہ کیا ہے ہمارے لیے. اس کے بعد بھی اگر ہم نہ کھائے تو ہم سے بڑا ناقدرہ اور محروم شخص کوئی نہیں ہو سکتا. کتابیں پڑھی ہے، پڑھنے کے لیے کسی کو وقت نہیں ہے. موبائلوں میں ہزاروں کتابیں ہیں، گھروں میں ہزاروں کتابیں ہیں، لائبریریوں میں ہزاروں کتابیں ہیں، منگا کے پڑھ سکتے ہیں. پوچھو اپنے علماء سے کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے کون سی کتابیں پڑھے، معلومات کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کون سی کتاب پڑھے. وہ جو نام بتائے اسے لکھیں اور لکھنے کے بعد منگائے، آرڈر دے اور منگا کر اس کو کیا کریں؟ پڑھے. اپنے سراہنے ایک کتاب رکھے. اگر وقت نہیں ملتا ہے نا تمہیں تو اپنے سر کے پاس ایک کتاب رکھے اور روزانہ سونے سے پہلے اپنا معمول بنائیں. کیا معمول بنائیں؟ 20 پیج، 15 پیج، 10 پیج، جو آپ کے استطاعت میں ہے، سہولت کے حساب سے اتنا ایک ٹارگٹ بنائیں کہ مجھے روز اتنا پڑھنا ہے. روزانہ 10 صفحے پڑھ کے سوؤں گے تو 10 صفحوں کا علم تمہارے اندر زیادہ ہوگا، علم کا اضافہ ہوگا. ہر روز ایک نئی نئی معلومات ہوں گی، ہر روز ایک نئی نئی بات کا علم میں اضافہ ہوگا. پھر جب سامنے امت کو تم دین کے سکھانے کا جب موقع آئے گا تو سکھا سکوں گے. اندھیری نگری چوپٹ راجا، ٹکے سیر باجا، ٹکے سیر خاجا. نہ خود کو آتا ہے نہ دوسروں کو بتا سکتے. پھر ایسے لوگ امت میں کیا کرتے؟ خود بھی گمراہ رہتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے، دھڑا دھڑ فتوے چھوڑتے رہتے. مارکیٹ میں ہے نا ایسے بہت سارے لوگ، جو دل میں آیا ہو. بہت سے مثالیں. ابھی وقت ہے نہیں، حدیث باقی ہے اپنی. تو اپنے علم کا شوق رکھو، پڑھنے پڑھانے کا کیا کرو؟ شوق رکھو. تو ابھی جو ہماری حدیثوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کتاب الایمان کی حدیثیں ہیں. کس کی حدیثیں ہیں؟ کتاب الایمان. اب جو بھی حدیثیں، اس کے پہلے 3 حدیثیں پڑھی گئی، آگے بھی بہت ساری حدیثیں آئیں گی. تو ان کا کتاب الایمان کے بعد پھر دوسری کتاب ہے، بہت ساری کتاب الرقاق ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الاخلاق ہے، بہت ساری کتابیں حدیثیں آئیں گی. تو ابھی جو چل رہا ہے کتاب الایمان. آپ بولیں گے پچھلے حدیث میں بھی یہی تذکرہ تھا، ابھی بھی وہی تذکرہ، الفاظ کا ہیر پھیر ہے. تو یہ ان کا لکھنے والوں کا طرز کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں میں ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جو جو باتیں جس حدیث میں بیان کی گئی وہ ساری حدیثوں کو کیا کیا؟ اکٹھا جمع کیا. پہلی حدیث ہم نے پڑھی انما الاعمال بالنیات. اس کے اندر بتایا گیا کہ سارے اعمال جتنے بھی ہیں، ارکان اسلام جتنے بھی، بنی الاسلام، اسلام کی بنیادی چیز جتنے بھی ہیں، اگر اس میں نیت اگر درست ہے تو سب کے سب قبول ہے، نیت درست نہیں تو سب کے سب ریجیکٹ، مردود ہے. پھر دوسری حدیث ہم نے پڑھی حدیث جبرائیل. اس میں بھی ایمان کا تذکرہ اور اسلام کا تذکرہ تھا. حالانکہ اس میں قیامت کا تذکرہ بھی تھا، قیامت کے سوالات بھی تھے، احسان کا تذکرہ بھی تھا، لیکن اس میں ایمان کا تھا نا آپشن، ایمان اور اسلام کا آپشن بھی تھا، اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا. اس لیے حدیث جبرائیل کو کتاب الایمان میں بیان کی. گزشتہ مجلس میں جو حدیث آئی بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں کتنے ہیں؟ 5 ہے. اس میں بھی اسلام کا تذکرہ، ایمان کا تذکرہ آیا. تو آج جو بیان کی، اس کے بعد بھی جو کتاب الایمان جب تک چلے گا اس میں وہی حدیثیں آئیں گی جس کا تعلق کس سے ہو؟ ایمان کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ ابھی عبارت پڑھتا ہوں. اور عبارت کہتے ہیں عربی میں پڑھنے کو، پھر اس کا ترجمہ. عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، غور سے سنیں. ارکان اسلام پر جنت کی بشارت. ارکان اسلام کہتے ہیں اسلام کا رکن. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من اهل البادية فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الارض؟
قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة رواہ البخاری و مسلم. ترجمہ سنیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. یہ صحابی رسول ہیں, اللہ کے رسول کی خدمت کرتے تھے, خادم رسول کا ان کو لقب ملا ہے. ان کا لقب کیا تھا؟ خادم رسول. کتنے سال؟ 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال. چھوٹے بچے تھے, یہ چھوٹے صحابی تھے, چھوٹے بچے تھے, اس وقت سے اللہ کے رسول کی خدمت کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں پورے 10 سال میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں. میں ہر وقت خادم بن کے اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہتا تھا, لیکن اللہ کے رسول نے مجھے 10 سال میں کبھی بھی یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا, اس بات پہ مجھے کبھی. آج ہمارے دکانوں میں اگر کوئی کام کرنے والا نوکر یا خادم ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی بات پر اس کو کیا کر دیتے ہیں, گویا کہ اس کو ڈانٹ کھانے کی پگار دی جاتی ہے. اور اگر اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی ایسا مت کرو تو کیا کہتا ہے, اس کے بغیر وہ سیدھے ہوتے نہیں ہیں, اس کے بغیر سیدھے ہوتے نہیں. اللہ نے آج تم کو مالک بنایا ہے, اسے نوکر بنایا ہے. اللہ نے حالات اور وقت کو بدل دیا تو تم نوکر بنو گے اور وہ کیا کریں گے؟ جی حضوری کرتے پھرو گے. وہ کہتے ہیں نا, علامہ اقبال کا شعر ہے, جب ملاقات عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا. جب ملاقات عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا. صنم جو روٹا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں. جب فارم میں چل رہی تھی گاڑی, سب طرف فیمس تھے, مال و دولت کی شہرت تھی, فراوانی تھی, ہر چیز کی نعمتیں, سب کچھ تھی, تو جب اذان ہوتی تو اس کا جواب بھی دیتا نہیں تھا. اب اللہ روٹے ہیں, سب نعمتیں چھن گئی, تو اب کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں مؤذن بن کے بیٹھے ہوئے. پہلے اذان کا جواب دیتے نہیں تھے, اب کیا دے رہے؟ اذان دے رہے. حالات کو بدلنے میں اللہ کو وقت نہیں لگتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس حالت میں شکر ادا کرو, تکبر کرو گے, بڑائی کرو گے, اللہ چھین لے گا. تو حضرت انس, پھر ادھر ادھر جائیں گے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں 10 سال رہا, اللہ کے رسول نے مجھے کبھی 10 سال میں ڈانٹا. کبھی تو یوں ہوتا کہ اللہ کے رسول مجھے کام سونپ دیتے تھے, میں بچہ ہونے کی وجہ سے جب باہر نکلتا تو مدینے کی گلیوں میں جب بچے کھیلا کرتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتا, میں بھول جاتا کیا کام دیے تھے. بہت دیر کے بعد جب اللہ کے رسول خود آتے تو مجھے دیکھ کر کہتے, مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے کہتے کہ انس, ڈانٹ کر نہیں, یہاں تو سگی اولاد کو جب کام سونپی جاتی ہے اور تھوڑا سا وقت لگاتا ہے آنے میں یا کام کے کرنے میں, تو گلی محلے میں, بازاروں میں لوگوں کے خیال کیے بغیر سب کے سامنے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ڈانٹ. ہوتا ہے کہ نہیں؟
کب سے تیرے انتظار میں بیٹھا تھا, تجھے بھیج کر آدھا گھنٹہ ہو گیا, بیوقوف انسان سمجھتا نہیں ہے, بھلکڑ گیا کام کرنے کے لیے, ادھر کا ہی ہو گیا, نالائق اولاد ہے نا, سنے ہوں گے, ہم نے سنا ہے, ہر کوئی سنتا ہے. تو یہاں باپ بھی اپنے اولاد کی یہ غلطی برداشت نہیں کرتا, لیکن اللہ کے رسول کے صفات میں لکھا ہے کہ حلم, بردباری اللہ کے رسول کی بہت زیادہ تھی, سب سے زیادہ تھی بردباری, برداشت کرنے کی صفت. تو یہ حضرت انس بن مالک اللہ کے رسول کے خادم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ممانعت کر دی گئی تھی. ممانعت یعنی ہم کو منع کیا گیا تھا, روکا گیا تھا ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا خاص ضرورت کے کچھ پوچھے. گزشتہ مجلس میں نے بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی وجہ کیا ہے, دو تین وجہ تھی اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت میں صحابہ کو کہا تھا کہ بلا ضرورت زیادہ سوالات مت کیا کرو, بیجا سوال مت کیا کرو, بیجا سوال سے بچو, ورنہ تم بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے کہ بنی اسرائیل اپنے نبیوں کو بیجال سوال کر کے ہلاک ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے تھے صحابہ کو کہ اللہ کے رسول سے بیجا سوال کیے. تو یہ وہ دور ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا خاص ضرورت کے کچھ پوچھے, ہم کو منع کیا گیا تھا. تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی, پہلے ترجمہ ہی پڑھ لیتے, تشریح بعد میں کرتے. تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار بدوی, عربی, دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں. تو انہی ایام میں ایک دیہاتی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد, تمہارا قاصد, تمہارا مبلغ ہمارے پاس پہنچا تھا. اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے تم سے ٹھیک کہا ہے, اس نے تم سے ٹھیک کہا ہے. حدیث جبرائیل میں جو ہم نے پڑھے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے آ کر سوال کیا اور اللہ کے رسول ان کو کیا کر رہے ہیں, جواب دے رہے. تو وہاں پر حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے, یہاں حقیقت میں انسانی ہے. وہاں حضرت جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے, یہاں حقیقت میں کون ہے, انسانی ہے. لیکن وہ انسان کون ہے, دیہاتی ہے. کون ہے, دیہاتی ہے. اور تشریح بعد میں کریں گے, پہلے ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ تھوڑا غور سے سنیں, کہیں جانیں گے نہیں نا. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ محمد تمہارا قاصد ہمارے پاس آیا, پہنچا تھا, اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قاصد نے تم سے ٹھیک کہا. اس کے بعد اس بدوی نے کہا تو بتلاؤ کہ آسمان کس نے بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے. اس نے کہا زمین کس نے بنائی, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے. اس نے کہا زمین پر یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے ہیں, اور ان پہاڑوں میں اور جو کچھ بنا ہے وہ کس نے بنایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے. اس کے بعد اس دیہاتی سائل نے آپ سے کہا پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا, زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کیے, کیا اللہ ہی نے تم کو بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے. پھر اس نے کہا کہ تمہارے اس قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں بھی فرض ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی اس نے تم سے ٹھیک کہا. اس بدوی نے کہا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ نے ہی آپ کو ان نمازوں کا بھی حکم کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ ہی کا حکم ہے. پھر بدوی نے کہا اور آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا. عربی نے کہا تو قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں
یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس اعرابی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا، اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں، اعرابی بدوی کو کہتے ہیں، وہی صحابی کا نام نہیں تھا، یہ ان کی صفات تھی۔ بولتے نہیں کہ یہ سٹی کا رہنے والا، یہ شہر کا رہنے والا، یہ دیہات کا رہنے والا، تو اس کو عربی میں اعرابی کہتے ہیں، بادیہ بدوی کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس اعرابی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے عرض کیا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد اعرابی نے کہا اور آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم میں سے جو حج کے لیے مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہوں اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اس نے سچ کہا۔ راوی کا بیان ہے کہ راوی یعنی کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سوال و جواب ختم کر کے وہ اعرابی چل دیا، اور چلتے ہوئے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ صادق ہیں تو ضرور جنت میں جائیں گا، اگر یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے تو ضرور جنت میں جائیں گا۔ یہ ہو گئی ہماری حدیث اور اس کا آگے سر کو مختصر میں حدیث کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ابھی یہ حدیث کے اندر ابتدا میں حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی ہمیں جو ہے بیجا سوال کرنے سے روکا گیا تھا، تو اس وقت ہم ایسا چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے جو سمجھدار ہو، کوئی بدوی آئے جو کیا ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، اور اللہ کے رسول سے سوال پوچھے، تو جب وہ سوال کریں گا تو اللہ کے رسول جواب دیں گے تو ہمیں بھی کیا ہوگا، معلومات حاصل ہوں گی۔ اس وقت میں دیہاتیوں کے لیے ایک الگ رول تھے، ان کو چھوٹ زیادہ دی ہوئی تھی، ان کو آزادی تھی، اس لیے کہ دیہاتیوں کا مزاج تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھو نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہہ رہے یا محمد، اے محمد، انداز تھوڑا الگ ہے، لیکن وہ کیا ہے، دیہاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کے رسول بہت دیہاتیوں کو بہت برداشت کرتے تھے، اور ان کے ساری جتنے بھی انداز ہوتے تھے، جتنے بھی طریقے ہوتے تھے، اللہ کے رسول معاف کرتے تھے، اس کو سیریس نہیں لیتے تھے۔ آج بھی ہیں ایسے بہت سارے لوگ جن کے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی چیز ان کو تہذیب لگتی ہے، یہی چیز ان کو کیا لگتی ہے، اے مولوی تیرے کو بولا تھا نا میں شادی میں دعوت پہ آنے کا، دعوت دے رہا ہے، دیکھو کیسے انداز سے دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ ڈرا رہا ہے، لیکن ان کا انداز ہی ایسا ہے، کسی کا ہوتا ہے ایسا، تم سنو گے تو بولیں گے یار کیسی آرو تیرے سے بات کر رہا، نہیں، ان کے ہاں بڑوں کو ایسی ہی بات کی جاتی ہے، بڑوں کو ایسی ہی بات کی جاتی ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ ہم ایسے وقت میں ہم ایسا چاہتے تھے کہ کوئی بدوی عقل مند آئے اور اللہ کے رسول سے دین کی باتیں پوچھے۔ ابھی ہم پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں، اللہ کا شکر ہے، آنکھ کھولی تو ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، جب بڑے ہو گئے تو مکتب میں داخل کیا گیا، کتابیں پڑھی، قرآن پڑھا، دین، علم اور اسلام کی باتیں، ایمان کی باتیں ہمارے کانوں میں گھرتی رہی، اور اسی کے ساتھ ہم پروان چڑھتے چڑھتے بڑے ہو گئے۔ اس لیے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں کوئی نہیں نارمل ہے، لیکن اس وقت میں دین کی ابتدا تھی، اسلام شروع ہو کے 10 12 15 سال ہی ہو گئے تھے نا، ابھی تو 1450 سال ہو گئے، اس وقت ابتدا تھی۔ تو جس کو کبھی نماز پتہ ہی نہیں تھی کہ نماز کس کو کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، جب ان کے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظام تھا اس وقت میں مدینے کے اندر، او مولی صاحب ٹھیکہ چھوڑو آگے سب کو،
تو اللہ کے رسول کا نظام تھا کہ اللہ کے رسول صحابہ کو قاصد بنا کر مدینے کے اطراف میں جو دیہات ہوا کرتے تھے، دیہاتوں کے اندر کیا کرتے تھے؟ بھیجا کرتے تھے پیغام پہنچانے کے لیے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے یہ تعلیمات اور یہ دین دے کر بھیجا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ پتا چلے. تو ایسے اللہ کے رسول کا ایک قاصد اس دیہات میں پہنچا، تو اس علاقے کا، اس دیہات کا ایک صحابی، ایک شخص وہاں سے چل کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. اب وہ ساری چیزیں ان کے لیے نہیں تھی نا، اب وہ کنفرم کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے. یا رسول اللہ، آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے. آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے. زمین پر پہاڑ کس نے گاڑے؟ اللہ نے. تو نمازیں کس نے فرض کی ہے؟ اللہ نے. کیا نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہے اور آپ نے ان کو حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں نے ہی اس کو حکم دیا اور اس نے سچ فرمایا ہے. یہ سارے باتوں کی وہ کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے. اللہ کے رسول سے کنفرمیشن لے رہا ہے. ساری چیزیں ہو گئی اللہ کے رسول کے پاس سے. 4 باتیں اس حدیث میں آئی ہیں. کتنی باتیں؟ پچھلے حدیث میں کتنی چیزیں تھی؟ 5. اس میں 4 ہے. ایک چیز کیا نہیں ہے اس میں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. چاروں چیزوں کا تذکرہ ہے. گواہی دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول کی کیا دینا؟ گواہی دینا. اس کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن اس حدیث کا تعلق اسلام کے ان احکام سے ہے نا، اسلام کے ان 4 رکنوں سے ہے، اس لیے اس حدیث کو یہاں پر بیان کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس صحابی کا نام تھا، جو بدوی اعرابی صحابی دیہاتی جو صحابی آئے تھے، ان کا نام تھا حضرت زمام بن ثعلبہ. کیا نام تھا؟ حضرت زمام بن ثعلبہ. ثعلبہ. وہ ساری معلومات لی اور صحابی نے، اور لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے مجھے بیان کی ہیں اس میں نہ کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے جو کہا ہے اگر وہ اپنے باتوں میں سچا ہے اور اس نے اگر اس پر عمل کیا تو ایسا شخص کیا ہے؟ جنتی ہے. اللہ کے رسول کے الفاظ کیا ہیں؟ لئن صدق لیدخلن الجنہ. اگر اس نے سچ کہا تو یہ شخص کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس صحابی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان اعمال پر عمل کرے گا، ان باتوں پر عمل کرے گا، لیدخلن الجنہ. ہم بھی آ گئے اس میں. ہم بھی اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو کیا ہوں گا؟ جنت میں. یہی صحابی حضرت زمام بن ثعلبہ جب اپنے علاقے میں گئے، اپنے گاؤں گئے، اپنے گاؤں جانے کے بعد بستی والوں کو جب دین کی دعوت دینے لگے، بڑے شدت کے ساتھ جب اللہ کے رسول کو مل کر آئے تو بڑے زور و شور سے دعوت دینے لگے. تو سارے بستی والے ان کے خلاف ہو گئے. سب نے ان سے کہا کہ ثعلبہ، الفاظ ہیں یا زمام اتق البرص والجزام اتق الجنون. اے زمام بن ثعلبہ نام تھا نا، یا اے زمام تو برس کوڑ کی بیماری سے اور جنون کی پاگل پن کی بیماری سے بچ، ڈر. تو یہ سب اپنے معبودوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے نا، تو تجھے کوڑ کی بیماری ہوں گی، تجھے برس کی بیماری ہوں گی، تجھے پاگل پن کی بیماری ہوں گی، تو ڈر. حضرت زمام بن ثعلبہ دعوت دیتے رہے، صبح کو دعوت دیتے رہے. رات ہوتے ہوتے پورے بستی میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو بندہ غیر ایمان والا ہو. اللہ نے سب کو کیا کر دیا؟ ایمان کی دولت سے نوازا. سب مسلمان بن گئے. وہ دور ایسا تھا. آج ہمیں ہماری ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم سے نہیں ہوگی. اسی لیے میں بار بار یہ حدیثوں کی بیان کرنے کی اہمیت کیا ہے پتہ ہے؟ کہ 4 چیزیں ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. زکوٰۃ اور حج یہ تو مال آئے گا تب، جب استطاعت ہوں گی تب کا مسئلہ ہے. اور زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ ہے، جس کے پاس مال ہے اس پر ہی، اور وہ بھی کب؟ سال میں ایک دفعہ، اس پہ سال گزرنا چاہیے. اور حج وہ بھی کب؟ زندگی میں ایک دفعہ. حج
ہر سال حج نہیں ہے. اگر اللہ نے مال بھی دیا ہے تو کتنا کرنا ہے؟ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. اور زکوٰۃ سال میں ایک ہی دفعہ. اور روزہ سال میں ایک ہی مہینہ ہے نا. سال بھر تو روزے رکھنا نہیں ہے. 3 چیزیں نکل گئی. اب بچی کیا؟ گواہی اور نماز. گواہی تو ہر روز گواہی دینا فرض نہیں ہے. ایک مرتبہ گواہی دے دی ہم نے. ہمارے جب تک کہ ہمارے ذریعے ہمارے ہاتھ سے کوئی کفریہ کلمہ نہ نکلے, ہمارے ہاتھ سے اللہ نہ کرے معاذ اللہ ہمارے ذریعے کوئی کفریہ اعمال نہ نکلے, ہمارے بدن سے ہمارے زبان سے کوئی کفریہ جملے نہ نکلے جس سے ہمارا ایمان کا خطرہ ہو, اس وقت تک دوبارہ گواہی پڑھنا واجب نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ اب بچا کیا؟ نماز. ایک ہی چیز ہے جو دن میں 5 دفعہ کرنی ہے. دن میں 5 دفعہ ہے. اللہ کے کچھ بندے ایسے جو سفر میں, حضر میں, خوشی میں, غمی میں, صحت میں, بیماری میں وہ نماز نہیں چھوڑتے. بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں کسی بھی حال میں کیا نہیں چھوڑتے؟ نماز نہیں چھوڑتے. کیسی بھی کنڈیشن ہو, نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لی, باقی کے کام بعد میں. سب سے پہلے نماز. تو نماز کا اہتمام کرے. یہ ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن ہے. اللہ کے رسول کے آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت نماز نہ چھوڑو. عبادات کے اندر کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز. ابھی آپ لوگوں کی جو عمرے ہے یہاں یہ جو بیٹھنے والے ہیں, آپ لوگوں کی نہیں, آپ پر تو نماز فرض ہے. اس میں سے بہت سارے جس کی ابھی نماز فرض ہوگی, ابھی 15 سال کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے. تو جس کی ابھی نماز فرض ہوئی تو ان لوگوں کے لیے تم لوگ ٹھان لو کہ اب تمہارے نام اعمال شروع ہو چکے ہیں. تمہارے دفتر میں نمازیں پڑھنے پر ثواب اور نہیں پڑھنے پر گناہ لکھا جائے گا. ابھی تک ہر چیز معاف تھی. گناہ کرو گے معاف, نیکی کرو گے تب بھی ثواب تمہارے ماں باپ کو ملے گا. لیکن ابھی سے جب تم بالغ بن گئے نا, بالغ ہو گئے, 15 سال کراس کیے تم نے, اب تم پر کیا ہو گئی؟ نماز فرض ہو گئی, روزہ فرض ہو گیا. اب رمضان آئیں گے تو 30 دن کے روزے, 1 مہینے کا روزہ رکھنا تم پر کیا ہے؟ فرض ہے. ہر روز دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھنا فرض ہے. اب چھوڑو گے تو گناہ بھی ہوگا اور پکڑ بھی ہوں گی. اسی لیے ابھی سے اہتمام کرو. ابھی جیسے کسی کی عمر 20 سال ہے, اس میں سے کسی کی 25 سال ہے, تو ان کی عمروں کے اندر اگر دیکھا جائے کہ پچھلے نمازیں بہت ساری چھوٹی بھی ہیں, اب ان کو احساس ہو گیا کہ یار بہت بڑی غلطی ہو گئی, نمازیں چھوٹی ہیں, ابھی اگر موت آئی تو اللہ کے سامنے نمازوں کا حساب دینا پڑے گا, تو چلو میں نمازوں کی قضا کرتا ہوں. ابھی ان کی مان لو 25 سال کی عمر ہے تو 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہے. 10 سال ہو گئے نماز فرض ہو کے, 10 سال میں کتنی پڑھی, کتنی چھوڑی, کتنی قضا کرنا پڑے گا؟ بڑا مشکل کام ہے, بڑا محنت والا کام ہے نا. اب ان کو نماز قضا کرتے رہو جب تک کہ دل کا اطمینان نہیں ہوتا. لیکن آپ لوگوں کا ایسا ہے, تم ابھی سے, تمہارے لیے ابھی سے گولڈن چانس ہے. تم ابھی سے آنکھیں کھول کر زندگی گزارو. آنکھیں کھول کر مطلب دل کی آنکھ کھول کر, یہ والی آنکھ نہیں, دل کی آنکھ کھول کر زندگی گزارو. گلیوں میں کھیلتے ہیں کھیلو, سائیکل چلاتے چلاؤ, جو ٹائم پاس کرتے کرو, لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے کیا کرو؟ نماز پڑھو. یہ ابھی سے تم ٹھان لو. اسکول میں جائیں گے, آگے چل کے کالج میں جائیں گے, نماز کا جب وقت ہو جائے گا نماز نہیں چھوڑیں گے. کیا نہیں چھوڑیں گے؟ نماز نہیں چھوڑیں گے. اسکول میں رہیں گے تب بھی نماز پڑھیں گے. اسکول میں ایک نظام بناؤ, جتنے بچے مسلمان کے ہیں چھٹیوں کے اندر, جیسے اسکول کا بریک ٹائم آ گیا, لنچ ٹائم آ گیا, جو مسلمان بچے ہیں ان سے ملاقات کرے. بھائی کیا نام ہے؟ معلوم رہتا نا کہ یہ مسلمان ہے, وہ مسلمان ہے, اوپر کی کلاس میں, نیچے کی کلاس میں ملاقات کرے. بھائی آپ کا نام, آپ کا نام, آپ کا نام, ایسے 10-15 بچے جمع کرے. ان سے کہے کہ بھائی دیکھو ظہر کی نماز کے وقت میں ہم اسکول میں ہوتے ہیں, ظہر کی نماز ہم کو ملتی نہیں ہے, تو اس سے ہم کیا کریں گے؟ جب لنچ ٹائم ہوتا ہے, اگر ظہر کی نماز کے ٹائمنگ میں لنچ ٹائم آ رہا ہے تو اس وقت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ کوئی ایک کمرہ پکڑ کے, یا اگر مسجد قریب ہے, اسکول کے قریب اگر مسجد ہے
تو ہم سب مل کے مسجد میں جائیں گے اور ظہر کی نماز پڑھیں گے. اور اگر مسجد قریب نہیں ہے تو کوئی ایک کمرہ دے کے صاف ستھرا, یا کوئی ایک جگہ دے کے گارڈن وغیرہ, کسی مسجد کسی اسکولوں کے اندر کیا ہوتا ہے, گارڈن وغیرہ ہوتا ہے, میدان ہوتا ہے صاف ستھرا, تو کوئی ایک کونا پکڑ کے کیا کرے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. سوچو اللہ کتنا خوش ہوں گے نا اگر تم ایسا کرو گے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اگر وہ تمہاری اس عمل پر نماز پڑھنے لگ گئے اور زندگی بھر کا ان کا معمول بن گیا, پوری زندگی اللہ تم کو کیا کریں گے, ثواب ادا کریں گے. ان کے نماز پڑھنے کا بھی ثواب اللہ تمہیں عطا کریں گے. تو آج تم ارادہ کرو کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے یعنی کب تک, کب تک بولو نا, موت تک نہیں چھوڑیں گے. کب آنے والی موت نہیں معلوم. تو پڑھو, صبح فجر سے لے کے عشاء تک کی 5 نمازیں ہیں, اور 5 نمازوں کا ٹائمنگ اگر کام کیے تو 1 سے 1.5 گھنٹہ بنتا ہے. 24 گھنٹے میں سے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل ہے؟ ہم اللہ کے لیے 1 گھنٹہ تو نکال ہی سکتے نا. کھیل کود کے لیے جب گھنٹوں نکال سکتے, گیم کھیلنے کے لیے گھنٹوں نکال سکتے, ٹی وی دیکھنے کے لیے گھنٹوں نکال سکتے, تو اللہ کے لیے 1 گھنٹہ کوئی مشکل نہیں یار. 10 منٹ کا نماز کا ٹائم ہو گیا, چلو سب کو نکالو, اپنے اپنے دوستوں کو گھروں سے نکالو, اور مسجد اگر کھلی ہے تو مسجد میں, ورنہ جہاں تمہارے نماز پڑھنے کا انتظام ہے وہاں پہ نماز قائم کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں.